علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ المائدہ ہے اور یہ بات جو تھوڑی سی ریکارڈنگ میں آ جانی چاہیے کہ کئی دفعہ منہ سے سورہ النساء نکل گیا، تو میں بھی ایک بشر ہوں، مجھ سے بعض اوقات قرآن مجید کا تلفظ بھی غلط ہو جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ اردو کا تلفظ بھی غلط ہو جاتا ہے، بعض اوقات لفظ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بھول بھی جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے میرے نفس کی اپنی خرابی ہے اور میرے اللہ سے میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ غلطیاں، یہ چھوٹی موٹی باتیں بظاہر دیکھنے میں ہیں لیکن ابلاغ میں کمزوری، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ وحدہ لا شریک ایک ہی ہے اور وہ ایک اللہ ہے جو نہیں بھولتا اور ہم سب بھولنے والے ہیں۔ تو اللہ چونکہ تو نہیں بھولتا، ہم بھولنے والوں کو معاف فرما۔ ہم نے بھولنا ہی بھولنا ہے، آپ نے کبھی نہیں بھولنا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ٹھیک ہے۔ تو المائدہ جو ہے وہ الحمدللہ اب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی آیت نمبر 3 کا آدھا حصہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا، آدھا حصہ آج اس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں گا۔ ترجمہ ایک دفعہ نا میں پورا ہی پڑھ دیتا ہوں، چلو اس سے ذرا فائدہ ہو جائے گا آپ کو، ہاں جی۔ تو آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں، تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا گیا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور وہ جانور بھی جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جو چوٹ سے مرا ہو، جو اوپر سے گر کر مر جائے، جو سینگ لگ کر مر جائے، جس کو کسی درندے نے کھایا ہو بجز اس کے جس کو تم نے ذبح کر لیا ہو۔ اللہ نے کہا یہ جتنے بھی جانور اللہ پاک نے گنوائے ہیں، یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اوپر سے گرا لیکن ابھی کوئی رمق باقی تھی، ذبح ہو سکتا ہے، کر لو ذبح۔ کسی درندے نے اس کو سینگ مارا لیکن اب ابھی زندہ ہے، ذبح ہو سکتا ہے، ذبح کر لو۔ اسی چیز سے مر جائے وہ حرام ہے، لیکن وہ چیزیں لگ جائیں، ٹھیک ہے نا، گلا گھوٹنا چاہتا تھا بندہ لیکن گھٹ نہ سکا تو وہ اس کو تم ذبح کر لیں، وہ حلال ہو جائے گا۔ فرمایا اور وہ جو کسی درگاہ یا کسی چوکھٹ یا کسی پتھر پر جا کر ذبح کیا گیا ہو، ہاں جی، اور یہ کہ جو تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے جو گوشت، وہ بھی حرام ہے، جو کل میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ یہ سب باتیں کفر ہیں۔ اب یہ کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ اب میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ پس جو بھوک میں مضطر ہو کر بغیر گناہ کی طرف مائل ہوئے کوئی چیز حرام چیز کھا لے تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ 2-3 باتیں اب اس میں سمجھنے والی ہیں۔ یہ اللہ پاک نے جب بیان کیا نا، اس سے نا یہ آخری سٹیج ہوتی ہے کہ بندہ اب کسی سے کٹ جائے، کہ اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دے، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی بند کر دے، اور ان کی چیزیں ہماری طرف نہ آئیں، ہم ان کی نہ کھائیں۔ یہ آخری سٹیج ہوتی ہے، معاشرتی طور پر سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ ایک زمانے میں انہوں نے کیا تھا مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ شیب ابی طالب میں بیچ کر، اب اللہ پاک کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تم بڑے طاقت میں آ گئے ہو، چھوڑو، اب ان کا اور تمہارا آپس میں مل بیٹھ کر رہنا بنتا نہیں ہے۔ یہ شرک کی آلودگی سے گندے لوگ، تم توحید کو ماننے والے پاک صاف لوگ، ان کے الٹے سیدھے گندے کھانے اور تمہاری پاک صاف طیب حلال چیزیں۔ تو اللہ پاک نے اس کے اندر فرمایا کہ اب کوئی مل بیٹھنے کی صورت نہیں، مسلمانوں ان کو آخری درجے تک مایوس کر دو کہ ہمارے تو تمہارے بھائی کھانے بھی لگ ہو گئے ہیں، اب تم ہمارے کس چیز کی بات کرتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الیوم کا مطلب یہ نہیں کہ آج جس دن یہ آیت اتری ہے، نہیں، الیوم کا مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس وقت میں، آج جو زمانہ گزر رہا ہے، اے نبی جو دور آپ کا گزر رہا ہے، اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کافر اب بالکل اس دین کے سے مایوس ہو چکے ہیں کہ ہم اس دین کو مغلوب کر لیں گے۔ پہلے ترن والا سمجھا تھا نا، آئے دن آ جاتے تھے جنگیں کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دکھ دینے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اب کچھ دو اور کچھ لوگ کے سمجھوتے نہیں ہونے۔
سارے اصول کر لو ختم، کہہ دو صاف ستھرا کہ اب ہمارا تمہارا بھائی نبھا نہیں ہونا، تاکہ اب ان کی تما بھی ختم ہو جائے اور کھلی راہوں سے یہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، حلال چیزیں ایک طرف ہو گئیں، حرام چیزیں ایک طرف ہو گئیں، خبیث چیزیں ایک طرف ہو گئیں، طیب پاک حلال چیزیں ایک طرف ہو گئیں۔ تو اللہ پاک نے اب ان کے بارے میں فرمایا یہ آخری ہچکی تھی، لے لی اب ان کے کفر نے، اور گیا ان کا کفر اب مر، اب تم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وخشونی، ان سے نہ ڈرنا، اب دین غالب کر دیا ہے، ڈر کے نہ وقت گزارنا، وخشونی، مجھ سے تم نے ڈرنا ہے، ان سے نہ ڈرو۔ اب سارا رولا ڈرنے کا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج تک سب کو یہی پڑا ہوا ہے کہ جی اگر ہم نے ان کے خلاف مزاحمت کی تو وہ ہمیں کہیں مار نہ دیں، ہمیں افغانستان نہ بنا دیں، وہ اس کے بغیر ہی افغانستان بنائی جا رہے ہیں آپ کو۔ ہاں جی، اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو۔ اب ساری دنیا کے لوگ ان سے ڈرتے ہیں، وہ جی ہم کوئی پاگل نہیں ہیں، اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اسٹریٹجی بتایا ہوا ہے، منافقت کو اسٹریٹجی کہتے ہیں، حکمت عملی۔ حکمت عملی اور منافقت کے درمیان بہت بڑی خلیج ہے جس کو پاٹنا بہت مشکل ہے۔ حکمت عملی اور چیز ہے، منافقت کرنا اور چیز ہے۔ جب سے ہم 1.5 صدی سے مغلوب ہوئے ہیں، ہم منافقتوں پہ منافقتیں کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ کہتا کھانا پینا نہیں، یہاں سے جا کے اب دیکھیں اللہ کے ایک ولی نے 800 سال پہلے کسی نے ان سے پوچھا بھی آپ یہ باقی چیزوں سے بڑا پرہیز کرنے لگے ہیں، اس کی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا میں 50 سال سے دودھ، شہد، ہاں جی، یا کوئی پانی، ان 3 چیزوں پہ گزارا کر رہا ہوں، یعنی یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ میرے جب پینے کی چیزوں میں یہی 3 چیزیں۔ انہوں نے کہا باقی کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا اب کافروں کے ساتھ مسلمانوں نے ملنا جلنا شروع کر دیا ہے، ان کی طرف سے جو نت نئے کھانے اور ڈرنکس آ رہے ہیں نا، کچھ پتہ نہیں اس کے اندر کیا حرام۔ ولیوں نے تو یہاں تک اپنے آپ پہ پابندیاں لگائی ہیں، کافروں کا آپ کو کیا پتا کیا تیار کر کے مایونیز اور ونگز تے فلانا۔ آپ کو پتا ہے یہ KFC AFC جتنے بھی آتے ہیں باہر، ان کے اوپر بسم اللہ کی تکبیر آپ کو پتا ہے پڑی ہوئی، آپ کھائی جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے بچے بھی حرام کر رہے ہیں، آپ بھی کھا رہے ہیں، اور باہر سے منگا کے ڈیلیں کھا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ پیپسی اور ان سب چیزوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا وہ ملا کے آپ کو پلاتے رہتے ہیں، بے شک اس پہ لکھے نان الکوہل، اندر الکوہل، آپ مطلب بہت یقین کرتے ہیں۔ وہ جو آپ کے نبی کو نہیں مانتے آپ ان پہ یقین کریں بھائی انہوں نے لکھا ہوا، اللہ اکبر، کب سے وہ اتنے معتبر ہو گئے ہیں؟ کب سے وہ اتنے معتبر ہو گئے؟ ان کی بنائی دوائیاں کھاتے ہیں، ان کی بنائی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کی ہر شے یقین ان پہ کامل، اتنا اللہ پہ یقین نہیں جتنا ان کے اوپر لکھے نہیں جی کاشف اوپر انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں، بلے ہو تیرے انگریڈینٹس دے، لکھے بھی ہوں تجھے کیا پتا، H33O110 ایڈا تو پڑھیا لکھیا ہے، پوری جماعت گدوں کی ہے، کوئی تھوڑے نہیں ہیں، بے شمار گدھا جات ہیں اس ملک کے اندر، اور اس کے بعد بھی مسلمان وہ اپنے کوڈ نہیں دیتے، اور کئی حرام چیزیں وہ مکس کرتے ہیں، ان کے کوڈ اوپر ہیں، وہاں منع ہے وہ کھانا، یہاں کھائی جا رہے ہیں۔ کاش کوئی مسلمان اس کے اوپر بھی تحقیق کرتا۔ اور حرام چیز کھانے کا مولانا مودودی آخری زمانے میں اسی پہ بہت زیادہ ریسرچ کر رہے تھے، جب ان کے میں نے بچپن میں خطوط پڑھے نا، مولانا کے خطوط مکاتب مودودی کے نام سے کئی لوگوں نے جمع کیے ہیں، تو مولانا بھی اور میں بھی اس چیز کے کہ غذاؤں کے انسانوں کے جسم اور اس کے اخلاق پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ جسم پر تو اثرات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کھائیں الرجی ہو جاتی ہے، وہ کھائیں تو گرمی ہو جاتی ہے، یہ ٹھنڈ سردی ہو جاتی ہے، لیکن اخلاق پر کیا اثرات پڑتے ہیں یہ انسانوں کو نہیں پتہ۔ اور اس پر تحقیق ہوئی کہ سور کا گوشت کھانے والے عموماً بغیرت ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ کھاتے ہیں پورک، پوری دنیا کے اندر زنا عام ہے ان کے ہاں، ان کی عورتیں، باجیاں، مائیں، بہنیں جس کے ساتھ مرضی زنا کریں وہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم سور نہیں کھاتے، لیکن سور جیسی بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں ہم، ان میں رے اور دال کا فرق والا بھی ہے، سود بھی ہے، سور تو نہیں ہے لیکن سود ہے، وہ ہم کھاتے ہیں۔ اور یہ اس بات کا پتہ کس کو ہے کہ اخلاق پر کون سی چیز اثر انداز ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی؟ یہ وہ پیمانہ دنیا کے اندر کسی آدمی کے پاس نہیں، صرف یہ پیمانہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا حضرت جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتا یہ گانا سننا حرام ہے؟
انہوں نے کہا اللہ کی کتاب میں ہم اس کو کہیں نہیں پاتے. بڑا راضی ہوا, ہائے او ربا میرے, ادھا سن کے دوڑ جاؤ. ہاں جی, ہاں, انہوں نے کہا میں تو اللہ کی کتاب میں کچھ نہیں پاتا. تو کہتا ہے اس کا مطلب یہ حلال ہے؟ فرمایا اس کو بھی میں اللہ کی کتاب میں کہیں نہیں پاتا, اس کو بھی میں کہیں نہیں پاتا. تو اس نے کہا پھر آپ کا کیا مطلب؟ اس نے کہا قیامت کا جب دن ہوگا, حق اور باطل دو الگ الگ جگہ پہ کھڑے ہوں گے, تو یہ بتا حق کدھر کھڑا ہوگا, یہ گانا کدھر کھڑا ہوگا؟ انہوں نے کہا, اس نے کہا باطل کی طرف. سچائی تو بولتی, ہمارے جیسے جھوٹے تو نہیں تھے نا وہ بدو. انہوں نے کہا استفتِ قلب دے, تیرے دل نے ہی فتویٰ دے دیا ہے, اب مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ اللہ پوچھے گا کہ گانے سنتے وقت تو نے میری عبادت کیا تو نے, پھر وہ وقت ضائع کیا تھا نا. تو جو شے ضائع کر دینے والی ہو دوسری نیکیوں کو, وہ کیا حق ہوتی ہے؟ وہ باطل ہی باطل ہوتی ہے. تو حضرت نے اس کے بارے میں یہ فرمایا. تو فرمایا ان سے نہ ڈرو, اب میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اب تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. دو چیزیں اللہ پاک نے اس کے اندر فرمائی. ایک دین کو کامل کر دینا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین پہلے جز آتا رہا ہے, حضرت آدم سے چلا ہے, تھوڑا تھوڑا دین آتا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے دین کے تمام اجزاء پورے ہو گئے. پہلے 1 چیپٹر 2 چیپٹر, اب پوری کی پوری کتاب ہی ہم نے اتار دی, ختم, قصہ تمام کر دیا ہم نے, ساری کی ساری فرمایا اس کے اندر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کہا کہ ایک آدمی میری نبوت کی اگر مثال لینا چاہتا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں, تو فرمایا وہ ساری ایک آدمی پورا محل دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد کہتا ہے اس کونے میں ایک اینٹ رہ گئی ہے, اگر وہ لگ جائے تو محل پورا مکمل ہو جاتا ہے. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کونے کی وہ آخری اینٹ ہوں, میں وہ آخری اینٹ ہوں جو محل کو لگ گئی, بندوں نے کہا کمیاں پوریاں ہو گئی, اب اس میں کوئی نقص نہیں رہ گیا. فرمایا میں وہ آخری. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر پھر میں نے جو پورے کا پورا جو دین ہے وہ میں نے, اس کا مجموعی نام اللہ کے دین کا اسلام ہے نا, تو فرمایا یہ ہم نے اس کے بندوں کے اوپر اپنی اب پسندیدگی جو تھی, وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, یہ میری نعمت تھا دین, میں نے جو دین تم پر کامل کیا نا, یہ میری وہ نعمت تھی جو میں نے تمام کر دی ایک دفعہ تمہارے اوپر. دین کیا پورا کیا, گویا ساری نعمتیں تم کو دے دی, یہ ترجمہ کرنا چاہیے اس کا. دین کیا تم کو دیا, گویا ساری نعمتیں تم پر پوری کر دی. فرمایا اور میں نے کیا کیا ہے, اللہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا, میں نے اب تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے اس کا نام اسلام ہے. آپ کا محبوب آپ کو کوئی کپڑے سلیکٹ کر کے دے کہ یہ لباس آپ پر جچے گا, میں نے یہ پسند کیا ہے آپ کے لیے, تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور لباس تو نہیں اچھا لگے گا. وہ کہے کہ یہ کھانا میں نے آپ کے لیے بنایا ہے, سارے کھانے چھوڑیں گے, آپ وہی کھانا کھائیں گے. وہ کہ یہ جوتا آپ کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا, یہ خوشبو میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے. کسی کے لیے کوئی چیز سلیکٹ کر دینا اور وہ کرے بھی انسان کا سب سے پیارا, جو اس کا محبوب اس کے قلب میں بستا ہو, تو انسان جو اچھا ہوتا ہے, وفادار, اور دماغ جس کا سیٹ ہوتا ہے, کوئی خراب نہیں ہوا ہوتا اور جذبات سے جو عاری نہیں ہوتا, وہ وہی چیز پہنتا ہے, وہی چیز کھاتا ہے, وہی چیز اوڑھتا ہے, وہی چیز لگاتا ہے. اللہ نے فرمایا اب میں نے ساری انسانیت کے لیے سارے دینوں کو کرو بلڈوز, اب پوچھو کہ اللہ تیری چاہت کیا ہے کہ کون سا دین, تو وہ دین اسلام ہے, یہی لے کر تم نے میرے پاس آنا ہے. اگر اس کے علاوہ من مرضی کی کوئی چیز تم لے کر آئے وہ ناقابل قبول ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم نے اگر مرنا ہے تو مسلمانی کی حالت میں مرنا ہے, اگر کسی اور دین کی حالت پر تم مرے تو وہ تمہارا دین تمہیں قبول, اور جاؤ جہنم کے اندر, مجھے تم کچھ نہیں پسند. اللہ نے جس کو پسند کر لیا ہو مومنوں کے لیے, اس کے پیچھے رہ کیا جاتی بات. فرمایا رضیت لکم الاسلام, میں تو راضی ہو گیا ہوں, رضیت باللہ ربن وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا.
یہ اللہ پاک نے فرمایا جس کی میں نے جمعہ پورا پڑھا دیا آپ کو، ترضیت لکم الاسلام دینا۔ اور پھر اس کے بعد پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے، اب یہ لوگ جو مرضی اس کے بارے میں دلائل دیتے ہیں، اس لیے اللہ نے جو دین سے انحراف کی ساری شکلیں ہیں نا، یہودیت، نصرانیت، یہ وہ سب چیزیں اللہ پاک نے وہ فارغ کر دیں۔ فرمایا اب یہ دین کمال کو پہنچ گیا، وہ دین ہے جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی وراثت سے اس پیارے پیغمبر کے ذریعے تم تک منتقل ہو گیا۔ اس کے لیے پھر اب اللہ نے آپ کو دین کی پسندیدگی ظاہر کی۔ اب آ جاؤ دوسری طرف۔ اچھا، یہ درمیان میں فقرہ لے کر آئے اللہ پاک، ابھی فقرہ باقی تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اگلا جملہ ہے یہ پچھلے فقروں کے ساتھ جڑا ہے، یہ درمیان میں بات کرتے کرتے جیسے میں کہوں کہ یہ بات جو ہے ایسے تھی، ایک صحابی حضرت انس نے یہ فرمایا، پھر میں حضرت انس فرمایا چھوڑ دوں اور آگے شروع کر دوں بھی حضرت انس کو آپ جانتے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ایسے صحابی ہیں، پھر دوبارہ لوٹ آؤں، تو وہ بات چل رہی تھی، اللہ نے درمیان میں بیان فرمائی۔ اب کیا فرمایا؟ تم میں سے جو مجبور ہو کر بغیر گناہ کی طرف مائل ہوئے ان اوپر والی چیزوں میں سے کوئی حرام چیز کھا لے تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اوپر والی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں الا ما یتلی علیکم، فرمایا ان تمام چیزوں کے اندر جبکہ اب ہمارا معاشرتی طور پر بائیکاٹ ہو گیا ہے، اللہ نے فرمایا اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ یار یہ ساری جتنی بھی چیزیں اس کے اندر ہیں تو یہ کوئی تمہیں اس طرح نہ ہو جائے کہ تم لوگ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی ایسا وقت آ گیا، غریبی آ گئی، کسی سفر میں موجود تھے تو کچھ کھانے کو نہ بچا، تو تم لوگوں نے پھر کھانے کو جب کچھ نہ بچا تو تم نے یہ کھانا ان کھانوں میں سے کوئی کھانا کھا لیا، تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا کہ پھر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، تم بالکل اسے گناہ نہیں کھا سکتے ہو، کوئی مجبوری کی حالت ہو گئی ہے تو اللہ پاک کو کوئی اتنی سختی نہیں، اللہ پاک نے فرمائی کہ جو بھوک کی شدت سے تم نے، لیکن اس میں اگر جو چیز ہے نا وہ چیز کیا ہے، یہ فرمایا فی مخمصۃ، اب ہم کہتے ہیں نا مخمصے میں آ گیا ہوں، تو مخمصہ کہتے ہیں شدید بھوک میں، خالی پیٹ ہو جائے۔ اللہ نے جو کنڈیشن لگائی ہے وہ غیر متجانف لاسم، فرمایا لیکن اس میں تمہارا یہ نہ ہو کہ تم جان بوجھ کر میری حدوں کو توڑنے کے لیے، کہ میں تو کوئی نہیں توڑتا، میں اللہ کی حد توڑ کے دکھاتا ہوں، سور کھانے سے کیا ہو جاتا ہے، ہاں جی، وہ مرے ہوئے بکرے کھانے سے کیا ہو جاتا ہے، خون کھانے سے کیا ہو جاتا ہے، غیر اللہ کی چیز لے، بسم اللہ 11ویں شریف 10 میں کی ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو نہیں پتا کیا ہو گیا، پہلی تو شے یہ ہوگی کہ رب کا حکم ہی توڑ دیا، دوسرا جس نے حکم توڑ دیا اس نے اپنے عقیدے کو نجس کر لیا، وہ حکم نہیں ٹوٹا، وہ عقیدہ نجس ہو گیا، گندا ہو گیا، اب اس عقیدے، اب اس کو ساری زندگی اللہ کی حدیں توڑنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ گناہ کرنے سے میں آپ کو ایک بات، گناہ کے اور نیکی کے درمیان میں صرف ایک جھجک ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے بڑا بریک سا، سارے یار دوست کہتے ہو پی لے یار شراب، پی لے یار، اور کوئی نہیں، پہلی دفعہ ہی اٹھانی ہوتی بس آپ نے، وہ پہلی دفعہ آپ کا امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا کوئی امتحان نہیں ہوتا، وہ تو ختم ہو جاتی ہے، وہ پہلی دفعہ کشمکش چلتی آپ کی، اور ادھر سے شیطان آپ کو کھینچتا ہے، اندر ایک جنگ چل جاتی، پیوں کہ نہ پیوں، پیوں کہ نہ پیوں، پیوں کہ نہ پیوں۔ شراب کی مثال میں نے دی ہے، اس سے بڑے بڑے گناہ ہیں، حرام لیتے وقت پہلی دفعہ ہی ہوتا ہے کہ میں اس کا تھوڑا سا کر جاؤں، کچھ نہیں ہوتا، زنا کرنے سے پہلے یہی ایک ہوتا ہے کہ کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے، لیکن میری بات سنیں، اس طرح کی جنگ کے میدان سے صرف اللہ کے خاص ولی ہوتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جو بھاگ جاتے ہیں، باقی جنگ میں وہی مر جاتے ہیں، شہید گناہ وہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب گناہ کی جھجک ایک دفعہ دور ہو گئی تو اس نے میرے اور اپنے درمیان کا جو تھا نا پردہ، وہ خود ہی اپنے ہاتھ سے چاک کر لیا۔ تو فرمایا کہ گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر، یعنی یہ نہ ہو کہ آپ جناب اس کے تکے بنا بنا کے کھا رہے ہیں، اب اس کا قیمہ بھی ہر سور کا بنا کے کھا لیا، کہا اس میں اللہ نے فرمایا بھوک کے وقت کھا لینا چاہیے، جان بخشی کے لیے تھوڑا سا کھا سکتے ہیں، جان بخشی کے لیے آپ تھوڑا سا کھا سکتے ہیں، فرمایا کوئی مذائقہ نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ فرمایا
نہ تو لذت کی ہو کہ یار چکھ کر دیکھیں کیسا ہے، تکے کی خوشبو بڑی آ رہی ہے. وہ نا ابو جی جاتے رہتے ہیں بیرون ملک کے دورے پہ، انہوں نے ماشاءاللہ دنیا کے بڑے ملک گھومے. مجھے ایک دفعہ میں نے ان سے بات کی تو میں نے کہا ابو جی آپ نے کبھی سور دیکھا ہے وہاں کٹا ہوا؟ وہ ہنس پڑے، کہتے یار میں نا گیا تو ان کو وہ ماشاءاللہ جو ہے نا یہ بیل کا بچڑے کا گوشت جسے بڑا گوشت کہتے ہیں اس کے بڑے شوقین ہیں. کہتے میں ایک جگہ گیا تو دور سے مجھے گوشت لٹکا ہوا نظر آیا، میں کہا واہ، آنکھ ان کی بڑی تیز ہے، وہ دور سے پہچان لیتے ہیں، روڈ پہ کھڑے ہو کے بھی صحیح جانور ہوا ہے کہ بس اللہ نے تجربہ دیا. تو کہتے میں دور سے دیکھا، ہائے 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 گوشت کیا پیارا. کہتے میں کہ بس آج یہی کھانا ہے. اندر وہاں پہنچا تو جناب وہ ہاں جی سور وہ لٹک رہا. کہتے کاشف علی دل کہے وہ چکھج کی ہر جائے. وہ جو رسول اللہ نے نبی پاک نے اپنے مولانا صاحب کا میں نے کئی دفعہ سنایا کہ اتنا حلال کو اپنے لیے عادی نہ کر لو حلال چیزوں کو بھی کہ کسی وقت میں آ کر کے وہ چیزیں بھی تمہارے لیے مصیبت بن جائیں. کہتے میں اس کے پاس جا کر گیا تو میں نے کہا ہو تو نفس کہتا ہے تو تھوڑا سا چکھ لینے میں، اتنی سی شراب پی لینے میں کیا حرج ہے؟ عورت ہے ہلکی سی کسنگ کر لیں گے، جپی جپی ڈالیں گے، فارغ کر دیں گے، اس کا کیا ہے؟ بڑے بڑے نیک بزرگوں سے میں نے، نیک طبیعت کے جو لوگ ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم پہلے یہی سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب آنکھ دیکھتی ہے تو وہ زنا کرتی ہے، کان دیکھتے ہیں باتوں کی لذت لیتے کان زنا کرتے ہیں، ہاتھ بڑھ جاتا ہے فرمایا زنا یہ کرتا ہے ہاتھ کا، پاؤں زنا کرتے ہیں. حضور نے پھر ایک شرمگاہ ہوتی ہے جو پکی مور لگا دیتے ہیں یہ پکا زانی ہے، وہ لگاتی ہے اصلی مور. باقی یہ نہ کہیں کہ یہ زنا نہیں ہے، یہ سارے زنا ہی ہیں. ہاں جی تو اللہ پاک نے اس کے اندر فرمایا کہ نافرمانی کا ذہن نہ ہو میری کرنے کا، ناراض ہو کے اللہ پاک سے بس اللہ نے میری کوئی بات نہیں مانی، آج سے میں نے شرابیں پینی ہیں، زنا کر دیں. خود میرے کئی دوست اس طرح کے دہریے ہوتے تھے تو میں کہا پھر اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہوگا؟ مثلا کیا ہوگا؟ تم سمجھتے ہو بھی اللہ کو کوئی تم نقصان پہنچا لو گے؟ یہ تیرا ماں باپ نہیں ہے جو دل کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا، نہ دل کے ہاتھوں نہیں مجبور ہوتا، بلیک میلنگ نہیں، نو بلیک میلنگ. اٹھائے گا جہنم میں پھینک دے گا. اور اللہ نے فرمایا یہ تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے، نخرے کر کر کے نہیں دکھانے رب کو، نخرے نہیں کر کے دکھانے کسی آدمی نے. اگر کوئی آدمی حالات سے ستا تنگ آیا جا کے گناہ کرنے لگ جائے گا تو وہ خدا کا کچھ بگاڑ لے گا؟ اتنے کافر کتے بلے پھر رہے ہیں، ایک کتے اور کا اضافہ ہو گیا. کچھ نہیں ہے، نہ نافرمانی کے لیے کھانا ہے، نہ نفس کی لذت کے لیے کھانا ہے، اور نہ زیادہ دلیری دکھانی کہ میں قانون توڑ کے دکھاتا ہوں، دیکھتا ہوں میرا کیا بگاڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ. فرمایا ہٹ جانا، مجھے چیلنج نہیں کرنا. فرمایا اس کو بقدر ضرورت، اس میں وہ چیزیں بھی آ جاتے ہیں نا کہ بعض اوقات ڈاکٹر بھی عورتوں کو کوئی چیز ان کے ہاتھ جسم دیکھنا پڑ جاتا ہے تو اس جیسی کوئی ہلکی پھلکی نظر کوئی کر لے. تو فرمایا اب آگے فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم، دو باتیں فرمائی. فرمایا غفور اس لیے لگایا کہ اگر ضرورت پڑنے پر کوئی ایک آدھ لقمہ تم نے کھا لیا ہے تو وہ معاف کر دیا جائے گا. یہ اس لیے غفور لگایا کہ اگر کھا لیا تو کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں. تم یہ نہ سوچنا کہ یار یہ کوئی اپنے اوپر وہ گناہ کا سٹریس نہ لے جانا، اس طرح کا لامیہ ملنا وہ نا آگے آتا ہے. چلو وہ سناتا ہوں. رحیم، یہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ قانون دیکھ لو بنایا میں نے ہے، سخت بڑا تھا لیکن پھر میں نے خود ہی نرم بھی کر دیا کہ کھانا نہیں، لیکن پھر کہا کہ اچھا کبھی اس کی جان پر بن گئی، مشکل ہوگی تو کھانا پڑ گیا. پھر فرمایا رحیم، دیکھ لو پھر